الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو محترم بھائی و عزیزو، آج کی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آج بگاڑ ہے، فساد ہے، ہر طرف بے چینی ہے اور آپس کے اندر محبتوں کا فقدان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان اس سے پریشان ہے، لیکن ہر انسان نے دنیا کے اندر فسادات اور دنیا کی بے چینی، اس کے اسباب مختلف سوچے ہیں۔ کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ معیشت ہے کہ ہمارے پاس مال اور مال کے وسائل کم ہیں، اگر ہم اپنے وسائل کو بڑھا لیں اور اپنے مال اور دولت کو زیادہ کر لیں تو دنیا کے اندر سے فساد ختم ہو جائے۔ یہ سوچتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں دوسرے لوگوں سے پیچھے ہیں۔ کوئی اس کا ذریعہ زراعت کے کم ہونے کو بتلاتا ہے، کوئی سائنسی ترقی کو کم بتلاتا ہے، لیکن میرے محترم دوستو، اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ آج صرف تھوڑی دیر کے لیے اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ رب ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ دنیا کا بننا سنورنا کیسی ہوتا ہے اور دنیا کے اندر بربادی اور خرابی اور فسادات کیسی آتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ عز و جل کی ذات اور آقا دو عالم علیہ السلام نے جو تشخیص فرمائی ہے، اصل وہی ہے۔ تو محترم بھائیو، مختصر یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اگر اس کا حل نکالا جائے اور سوچا جائے اور اللہ والوں کے اقوال کو سامنے رکھ کر اگر اس پر غور کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی خرابی اور دنیا کی بربادی اور بے چینی اور فساد، اس کا اصل جو ذریعہ ہے، اصل جو اس کی وجہ ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ جس قدر انسان کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے رحمی آتی ہے، وہ بندہ مفاد پرست بن جاتا ہے اور پھر ایک بیماری اس کے اندر لگ جاتی ہے کہ ساری دنیا کا مال و متاع میرے ہاتھ کے اندر آ جائے، اور اس طریقے سے پھر وہ ہر جائز ناجائز طریقے کے ساتھ مال و دولت کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر
نہ وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے رشتہ دار کو دیکھتا ہے، نہ وہ بڑے کو دیکھتا ہے، نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو وہ مثالیں ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایسی مثالیں جو کہ اس زمانے کی مثالیں ہیں، اور ہم نے ان کو قریب سے دیکھا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے اور تو اور وہ اپنے ماں باپ تک کو ظلم کا شکار بنا لیتا ہے اور ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک اس دنیا کی محبت کا فساد ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر، ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور وہ روایت مرسل ہے، جس کے اندر حضور کائنات علیہ السلام کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، حب الدنیا رأس کل خطیئت، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا کا فساد دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا کی بربادی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جب تک ہم اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے روشن نہیں کریں گے، اس وقت تک اس دنیا کے اندر امن اور سکون، اس دنیا کے اندر خوشحالی، اس دنیا کے اندر محبتیں اور اس دنیا کے اندر آبادی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اس کے اوپر میں چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ کے اندر آ جائے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کس طرح آفات آتی ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں۔ وہ سفر کر رہے تھے اور ان کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جس کے باشندے اپنے مکانوں کے صحن میں یا گاؤں کے راستوں میں مرے پڑے تھے۔ پورا کا پورا گاؤں تباہ ہو چکا تھا، پورا کا پوری کی پوری بستی برباد ہو چکی تھی، اور کوئی ایک بھی باشندہ اس کے اندر زندہ نہیں تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، حواری تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیو، یہ جو پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہے، یہ ضرور کسی نہ کسی عذاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے اوپر کوئی آفت آئی ہے، کوئی عذاب آیا ہے، ورنہ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دفنایا ہوتا۔ جو سارے کے سارے گاؤں والے مرے ہوئے ہیں اور بغیر کفن دفن کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ حواری کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں
کہ ان سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے، یہ کیوں تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، درخواست دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود ہی بتلائیں گے، ان سے پوچھو کہ یہ کیوں تباہ و برباد ہوا۔ رات کے وقت خود گاؤں والے آپ کو بتلا دیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور آواز لگائی، پوچھا کہ اے گاؤں والو، اے گاؤں کے لوگوں، تم پر کیا گزری ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ دنیا سے محبت اور نافرمان لوگوں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے، کہ یہ جو بربادی ہوئی ہے، سارا گاؤں جو برباد ہو چکا ہے، ہلاک ہو چکا ہے، اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے اور اللہ کے نافرمان اور باغی لوگوں کی اطاعت اور ان کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر یہ سزا کیوں ملی ہے، یہ آپ کو سزا کیوں ملی ہے، اور دنیا سے تمہیں کس قدر محبت تھی؟ اس نے جواب دیا کہ جس قدر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا سے محبت تھی، کہ جس طرح ماں بچے کے سامنے آ جائے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ذرا غائب ہو جائے، وہ ذرا دور نکل جائے اور وہ موجود نہ ہو، نظر نہ آئے، تو بچہ رونے لگتا ہے۔ اسی قدر ہمیں دنیا سے محبت تھی کہ اگر ہمارے پاس دنیا ہوتی تو ہم خوش ہوتے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے، رونے لگ جاتے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ عذاب، ہمارے اوپر عذاب آیا ہے اور پورا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ تم ہی بول رہے ہو، دوسرے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی بولنے کی، دوسرے لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ ان پر سخت گیر فرشتے، سخت گیر اور سخت مزاج فرشتوں نے ان کے منہ کے اندر آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ اس لیے بول نہیں سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے، ان کو تو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، اس لیے وہ بات نہیں کرتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ پھر تم کیوں بول رہے ہو؟ تم کیوں بول رہے ہو؟ تم کیسے بول سکتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر میں رہتا ضرور تھا، لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا تھا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا تھا، لیکن ان کو چھوڑ کر بھی نہیں گیا، ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس لیے مجھے وہ آگ کی لگامیں نہیں دی گئیں، بلکہ دوزخ کے کنارے کے اوپر مجھے لٹکایا ہوا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ میں دوزخ سے بچتا ہوں یا دوزخ میں ڈالا جاتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے دنیا کی محبت کا انجام۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ انجام دیکھا اور اس کی وجہ دنیا کی محبت اور اللہ کے فرمانوں کی صحبت اور اس کے نقش قدم پر چلنا انہوں نے بتلایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نصیحت فرمائی کہ نمک سے جو کی روٹی کھا لینا،
नमक से और जौ की रोटी खा लेना और टाट पहन लेना और ज़मीन पर सोना दुनिया आखिरत की सलामती के साथ बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ों और भाइयों, हमें ये दिल जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है, अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है 10वें पारे के अंदर, अगर तुम्हें मेरे से ज्यादा मोहब्बत दुनियावी चीज़ों के साथ है, पूरे रिश्ते गिरवाए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बिरादरी और तुम्हारा मालो मता, तुम्हारा कारोबार और तुम्हारे ये महल और हवेलियाँ, अगर इन चीज़ों के साथ तुम्हारी मोहब्बत ज़्यादा है, किससे? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करने से, यानी कि अल्लाह से मोहब्बत कम है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कम है और अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करने से मोहब्बत कम है और इन दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत ज़्यादा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला का अमर यानी अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। तो दुनिया के अंदर जो सख्तियाँ आती हैं, दुनिया के अंदर जो परेशानियाँ आती हैं, दुनिया के अंदर जो फसाद आता है, दुनिया के अंदर जो बुराइयाँ जन्म लेती हैं, दुनिया के अंदर जो मोहब्बतें ख़त्म होती हैं, उसकी मेन वजह यह है कि इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाती है, दुनिया की मोहब्बत घर कर जाती है। अगर हम इसका हल करना चाहते हैं और फिर हम ये हमारी कोशिश है और हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर मोहब्बतें आ जाएं, दुनिया के अंदर अमन आ जाए, दुनिया के अंदर सुकून आ जाए, दुनिया के अंदर से फसाद ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस दुनिया की मोहब्बत जो हमारे दिल के अंदर बैठ चुकी है, घर कर चुकी है, हम ये एक बीमारी है, हम उसका इलाज करते हैं। और इलाज कहाँ से होता है? जिस तरह डॉक्टर और हकीम जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं, बुखार हो गया, सर के अंदर दर्द हो गया, ब्लड हो गया, या हार्ट का मसला बन गया, या और कोई मसले बन गए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं, वो हमें इलाज तजवीज़ करते हैं कि आपने ये खाना है, ये परहेज़ करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आदमी वो मेडिसिन खाता है, दवाइयाँ खाता है, अगर उसकी ज़िंदगी बाकी है तो और परहेज़ करता है तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जिस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत है वो दिल बीमार है, वो तंदुरुस्त नहीं है। अब इसको हमने ठीक कैसे करना है, इस बीमारी को कैसे निकालना है? तो ये रूहानी बीमारी है, इसका इलाज अल्लाह वाले करते हैं, इसका इलाज अल्लाह के वली करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पर इस इलाज को सीखा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये इलाज हो जाए, हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ जाए, मुसलमानों की मोहब्बत आ जाए, अच्छी चीज़ों की मोहब्बत आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालें। और दुनिया की मोहब्बत का निकालने का सबसे बड़ा ज़रिया ये है, किसी ऐसे बंदे की सोहबत के अंदर हम वक़्त गुजारें कि जिसने अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाकर वक़्त गुजारें, उनकी खिदमत करें और जो वो बतलाएं वो हम करें, और जिससे वो हमें मना करें उससे हम रुक जाएं। अगर इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी, और फिर जो हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन आ जाए, सुकून आ जाए, फसाद ख़त्म हो जाए, मोहब्बतें आ जाएं, इंशाअल्लाह वो आ जाएंगी। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर इसका सुनहरा मिसाल है कि किस तरह उनकी दिलों की सफाई की गई और दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला गया, और फिर कैसा माशरा और कैसा माहौल
بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح ہمیں اپنی دنیا کی فکر ہے، اپنے جسم کی فکر ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی روح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔